السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. آج کا جو موضوع ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ سب روز چلتے پھرتے، چاہے آپ بس میں ہیں، آپ رکشہ میں ہیں، اپنی گاڑی میں ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، آپ یہ تماشے روزانہ دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر رات کے وقت، شام کو جو ڈنر ٹائم کہلاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہیں ہڈ حراموں کے دسترخوان. حضرت علی کرم اللہ وجہ جب کوفے کے گورنر کو انہوں نے بلایا ایک دن، جب آپ حاکم ہوئے، مقرر ہوئے، تو آپ نے پوچھا کہ مسجد میں کون سے لوگ ہیں جو روزانہ مجھے نظر آتے ہیں اور یہ یہیں پڑے رہتے ہیں، دن میں آؤ، دوپہر میں آؤ، شام میں آؤ، اور صبح صبح فجر کے لیے آؤ تب بھی یہ یہیں ملتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ سمجھے شاید یہ عبادت کے لیے، پتہ تو ان کو تھا لیکن وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. گورنر کو انہوں نے طلب کیا. گورنر نے کہا کہ جناب یہ جو ہیں، یہ بیچارے کا جب لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ بیچارے جو ہیں نا، یہ یہیں رہتے ہیں اور کوئی کسی نے ان کو کھانا دے دیا، مل گیا سو مل گیا، کھا لیا اور یہیں پہ صفیں لپیٹ کے رات کو سو گئی. آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا. آپ نے کہا کوفے کے کتوں کا بھی یہی حال ہے، ملا ملا کھا لیا، نہ ملا نہ ملا اور سو گئے. تو ان میں اور جانوروں میں کوئی خاص فرق رہ گیا ہے؟ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو گورنر نے کہا کہ اب آپ کی حکومت قائم ہوئی ہے، آپ ان کو خطبے میں بھی فرمائیے کہ ان کے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں، ایک اچھا سلوک جس سے ہم انہیں جانور سے انسان بنا سکیں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں. میں نام لے کر کہتی ہوں، چھیپا کا دسترخوان، عقیل کریم ڈیڈی کا دسترخوان، فلانے کا دسترخوان، اس کا دسترخوان، ایک لائن لگی ہوئی ہے. میں پرسوں گئی بدر کمرشل پر، میں نے دیکھا لائن سے بیٹھے. پہلے وہ صرف نہاری والے کیا ہوتے تھے، اور اس قدر آپس میں گندی گالم گلوچ، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ فوراً ان کے لیے کھانا آئے تو اس کے بعد اس پر سگریٹوں کے کش، نشے والی سگریٹوں کے لگ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. ہم نے آج ڈاکٹر صبیہ اخلاق کو پھر ہمارے پروگرام میں دوبارہ طلب کیا ہے، چونکہ یہ بھی ایک بہت ہی زبردست سوشل ورک کر رہی ہیں سارا فاؤنڈیشن کے نام سے، اور انہوں نے بھی بے تحاشا راشن بھی تقسیم کیا ہے اور اپنے ذاتی پیسوں سے. اور پھر لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک اچھا جینوئن کام کر رہی ہے تو لوگوں نے پھر ان کو ڈونیشنز دینے شروع کی. اور وہ سارا ڈونیشنز، چونکہ میں ذاتی طور پر جانتی ہوں اور آپ جانتے ہیں میں کسی کو بخشتی نہیں ہوں، چونکہ میں ذاتی طور پر واقف ہوں کہ ان کا سارا ڈونیشنز پلس ان کی اپنی پاکٹ سے بھی سارا کچھ جو ہے وہ اس سوشل ورک پر، بچوں کی اس میں اسکالرشپس بھی ہیں اسٹوڈنٹس کی، اس میں راشن بھی ہے، اس میں کپڑے بھی ہیں. لیکن ان کے کام میں مجھے ابھی تک کوئی نقص نظر نہیں آیا. تو ڈاکٹر صبیہ اخلاق، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ نسرین، آپ نے اتنے اچھے الفاظ میرے لیے ادا کیے. میں بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے میری محنت کو سراہا، اور بس اللہ تعالیٰ یہ توفیقات میں اضافہ کرتا رہے آپ کی بھی اور میری بھی. اور آج جو آپ کا موضوع ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں. وہ یہ ہیں کہ جو آپ نے ایک دسترخوان کی بات کی. اچھا، اس حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیے میرا جو کام ہے نا، میں ان دسترخوانوں والا کام نہیں کر رہی ہوں. میں جن لوگوں کو، یعنی میری فاؤنڈیشن، ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ضرورت مند ہیں، گھر میں کوئی سچ کمانے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی حلال کمانے والا بھی ہے تو اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ چولہا جل سکے یا بچوں کی فیس دی جا سکے. اچھا، یہ ایک بہت چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے سارا فاؤنڈیشن، NPO ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن، اور شہید سید علی رضا عبدی فاؤنڈیشن. اس میں ہمارے 4 SDGs ہیں: فوڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ پیس اینڈ ہارمونی. اس حوالے سے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. اور الحمدللہ لوگوں نے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا، لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور وہ ڈونیشن بھی دیتے ہیں، اور وہ ڈونیشن الحمدللہ پورا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ ضرورت مندوں تک پہنچ جاتا ہے. رہی بات یہ کہ بھکاری بنانے والی، تو میں اس پہ یقین نہیں رکھتی ذاتی طور سے. اگر میرے پاس کوئی ریکویسٹ آتی ہے، کوئی جینوئن کیس، پہلے ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. میری ٹیم ان کو فون کرتی ہے، ان کے جا کر دیکھتی ہے، وزٹ کرتی ہے. میں خود ان کو ایک طرح سے جیسے چھاپا مارنے کا انداز ہوتا ہے نا، ویڈیو کال کر لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ گھر میں کیا ہے، کس طرح ہے. جب شادی بیاہ کی بات ہوتی ہے یا راشن کی یا فیس کی، فیس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ میں
ہم لوگ ان کو اسکول سے ڈائریکٹ فیس چالان منگاتے ہیں، بچے کی پروگرس دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی بچہ پڑھنے والا ہے بہت اچھا ہے، اور فیس کی وجہ سے کچھ بچے رہ جاتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک بچہ او لیولس کا فائنل دے رہا ہے اگلے مہینے، اس کی فیس رہ گئی، اب وہ اس کو ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے گا تو ہم اس کی فیس جمع کر کے اس کو دے رہے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارا فاؤنڈیشن بھکاری بنا رہی ہے، لیکن سارا فاؤنڈیشن کم از کم اپنی کیپیسٹی میں گرتے ہوں کو ذرا سا سہارا دیتی ہے. اس کے بعد ہم ان کو ان کی اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام خود کریے، اگر ہم سے تھوڑے سے سہارے کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو دیں گے، لیکن پرماننٹلی ایز سچ کسی کو کوئی ہم وعدہ نہیں کرتے تھے. اچھا، اب آئیے اس طرف کہ آپ کی تو ابھی ایک بڑی نئی آرگنائزیشن ہے اور بہت تھوڑے وقت میں آپ نے ایک مقام اپنا بنا لیا، یعنی لوگوں کے دلوں میں مقام بنا لیا، لوگ جینوئنلی آپ کو دعائیں دیتے ہیں. جب آپ آگے بڑھیں گے تو میں آپ سے کہوں گی کہ اس کو کہاں لے جانا ہے، لیکن حکومت کی طرف ہم آتے ہیں. جی، یہ جو نت نئے طریقے روزانہ ایجاد ہو رہے ہیں لوگوں کو بھکاری بنانے کے، جس میں ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس نے یہ پناہ گاہوں کے نام سے جو سلسلہ شروع کیا ہے. بھائی تم اس پوزیشن میں ہو کہ تم کارخانے لگاؤ، تم پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرو. گیس اور بجلی کارخانے داروں کی بھی اپنی شکایات ہیں کہ نہ گیس ہے نہ بجلی، کہاں سے کارخانے چلائیں. ان کو فیسیلیٹیٹ کرو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. یعنی وہی کہ مچھلی پکڑنا سکھاؤ، مچھلی کھانا نہیں. تم تو مچھلی کی تم نے انبار لگا دیے ہیں، اب وہ کیوں مچھلی پکڑنا سیکھیں گے؟ سارے ہٹے کھٹے. ابھی ایک بڑی اچھی پوسٹ وائرل ہوئی تھی کہ 1200 روپے بکرے کا گوشت جو ہے نا اس کی تشہیر کر کے ہم گوشت کھلا رہے ہیں لوگوں کو. اس سے بہت بہتر ہے کہ تم سبزی اور دال وہ بنا کر فریش بہت اچھی لوگوں کو دو، تاکہ وہ جو تمہارا 1200 روپے ہے اس میں سے 1100 روپے بچ جائیں، 100 روپے میں تمہارا کام ہو جائے اور ان 1100 سے مزید باقی لوگوں کو آپ دے سکیں. یہ بہت اچھی بات ہے. سوری آپ کی بات کاٹ کے کہہ رہی ہوں، بلکہ وہ جو 1100 بچائے ہیں ان کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں کہ ان کو نوکریاں ملیں. ایگزیکٹلی. اور کوئی نہیں کاروبار کا انداز. ہاں، چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی جو گھر میں جس کو ہم کاٹیج انڈسٹری، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور کہتے ہیں، آپ وہ شروع کیجئے. میں بیچاری خواتین کو دیکھتی ہوں گھروں میں بہت کام کر رہی ہیں اور اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی سپورٹ بھی بنی ہوئی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہترین زندگی ہر انسان چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا مرد اور عورت دو پہیے ہوتے ہیں ایک گاڑی کے. تو یہ جو اکانومی کی صورتحال پاکستان میں اس وقت ہے، اس میں تو سمجھتی ہوں ہر وہ شخص جسے کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر اور تعلیم موجود ہے اسے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے. اینڈ لیبر شیم ختم ہونا چاہیے. اس پر ہم ایک الگ پروگرام کریں گے. لیبر شیم بہت ضروری ہے. یہ پلمبر نہیں بنیں گے، یہ الیکٹریشین نہیں بنیں گے، یہ موٹر مکینک نہیں بنیں گے. یہ صرف چاہتے ہیں کہ بابو بن کے ایک سرکاری نوکری انہیں مل جائے جس میں یہ آرام سے بیٹھ کے رشوتوں کے ذریعے یہ اپنا نسرین، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوسائٹی گلوبلائزیشن میں ایسے داخل ہوئی ہے جیسے ایک جہاز، نہ اس میں انجن ہے، نہ اس میں بادبان ہے، نہ اس میں کیپٹن ہے، نہ اس کے ملاح ہے، نہ اس کی مشین ہے، اور وہ گلوبلائزیشن کے طوفان میں چلے. ایگزیکٹلی. اب وہ ڈوبے گی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ بالکل. تو یہ کام تو ہمارے حاکموں کا، اسکالرس کا ہے. معاشرے کی تربیت کریں کہ اسکالرز معاشرے کی تربیت کریں، ماں بھی تربیت کریں، ماں بھی تربیت کریں، گھر والے تربیت کریں، ٹیچر اسکول والے تربیت کریں. آپ گلوبلائزیشن میں داخل ہو چکے ہیں لیکن آپ کو ان کے پروٹوکولز اور آداب کا نہیں پتہ، اسی وجہ سے آپ نقصان. بس ان کی بری چیزیں پتہ ہے. ماڈرن کیسے بننا ہے، سارے کپڑے اتار تو بس ہو گئے ماڈرن. ماڈرن کا مطلب ہوتا ہے ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی. ایگزیکٹلی. دوسرے یہ کہ آپ ایشوز کی جڑ میں جائیں. یہ نہیں کہ اوپر سے آپ نے انڈر دا کارپیٹ وہ سارا کوڑا پھینک اوپر سے کارپیٹ پہ آپ نے چلا دیا، بکرے کے گوشت کے قورمے کھلا دیے اور بوٹیاں کھلا دی. اس کے بعد جو وہ گئے انہوں نے نشہ کیا، جو کچھ کیا وہاں. چلے میں ایک بات آپ کے توسط سے میں ایک بات کہتی ہوں. وہاں جو لوگ آتے ہیں میں ریکویسٹ کرتی ہوں ان جگہوں کے مالکان سے کہ وہاں کوئی تربیت گاہ بھی تو بنائیں. بالکل تربیت گاہ بنائیں. جو لوگ آتے ہیں ان کی ذہنی تربیت کریں، ان کو ان کی سیلف رسپیکٹ کو ابھاریں. ان کو کہیں آپ کر سکتے ہیں، آئیے ہمارے پاس اپنا بایو ڈاٹا دیں، ہم آپ کے لیے نوکری، کاروبار، ہم چھوٹی کاٹیج. بالکل. یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے. آپ یہ دیکھیں یہ بچہ جو پہلے بھی آپ کو معلوم ہوگا حسنین بھی، کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں؟ نارتھ ناظم آباد سے. یہ بچہ صبح میں بڑے چینل میں کام کرتے ہیں، شام کو میرے پاس، اور گھر جا کر پھر ان کی یعنی زندگی رکتی نہیں ہے کام کرنے سے. تو یہ اثر انہوں نے تلاش کیا نا تو مل گیا. آج کل تو اتنی اپارچونیٹیز ہیں، آپ نکلیں، تلاش کریں. اور
घर हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए, और ये नहीं कि बस कौरमा खा लिया अब जाके घर सो जाना है। थैंक यू, ये मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। थैंक यू मिसेस सबिया इखलाक, आपने बहुत अच्छा एक लेसन दिया। अल्लाह करे कि वो लेसन तो बड़े हो रहे हैं रोज़ाना, लेकिन अल्लाह करे कि लोग इसको सुने। आपके तवज्जुह से मेरी खिदमत हाजिर है। अगर इंशाल्लाह हम इस पर ऐसे बताएंगे कि हमें ऐसी जगहों पे जहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है और जिनको ये पता नहीं है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो हम यही भी लोगों को उनको बताने की बेदार जरूरत है। करें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी बहुत सस्ती कीमत पर हम लगाइए। इसको कंटिन्यू करेंगे ना इस पूरे इस मैसेज को, तो इंशाल्लाह आपसे हम अब जो बात करेंगे स्ट्रेटेजीज पे करेंगे, चिल्लाए अमल क्या है। जरूर। नाजरीन, आपने देख लिया, चूँकि यूट्यूब के लिए आपको पता है कि ज़्यादा स्टे लोग नहीं कर पाते, और बड़े अफसोस की बात है कि लोग सिर्फ गालम गलोच, बदतमीज़ी, नंगपन जो है उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो आधे घंटे की भी वीडियो हो तो वो दे स्टे, लेकिन अगर कोई काम की बात हो रही हो तो नहीं, वो बंद किया चैनल। तो इसलिए हम छोटे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, 10 मिनट से ज़्यादा काम कोशिश करते हैं ना हो प्रोग्राम। खुदा हाफिज़।